نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق دا امام نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حق دا امام نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلات الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان فابئی علی ربکما تکذبان۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ صلی علی محمد۔ بیماروں کی شفا کے لیے بلندتر صلوات۔ قرضوں کی ادائیگی کے توسل کے لیے بلندتر صلوات۔ صلی اللہ علیہ ماتمیان کی اس عظیم عزاداری کے عوض بلندتر صلوات۔ نہایت واجب احترام حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل باب، عزاداران منظومہ کربلا، تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے لیے محبت بھرا تحفہ بروئے قرآن۔ گفتگو کا حسن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گفتگو چھوڑو وہیں سے گفتگو چھیڑو۔ کل ہماری بات مولا امیر کائنات علیہ السلام کی ولایت میں ہو رہی تھی۔ بعد از خدا و رسول کائنات کی سب سے بڑی مستند ترین بات میرے مولا کی ولا ہے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ عالم اسلام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ولایت علی کا اقرار شرک نہیں، دلیل ختم نبوت ہے۔ تھوڑا بیدار ہوئی گا، تھوڑا بیدار ہوئی گا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ ولایت علی علیہ السلام کا اقرار ایسی ازادے بسم اللہ شاہ صاحب۔ ولایت علی علیہ السلام کا اقرار شرک نہیں، دلیل ختم نبوت ہے۔ آغاز میں ہی اتنا خوبصورت نقطہ دوں گا
کہ انشاءاللہ 3 دن کا محاصل ہو جائے گا. میرے مولا نے چاہا تو میرا کوئی کمال نہیں. مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی نبی کا وسیع ہوتا ہے؟ میں کہا بالکل ہوتا ہے. اس نے کہا کہ آپ مولا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں کلمے میں، تو باقی نبیوں کے وسیحوں کا کلمہ کیوں نہیں؟ توجہ بڑا اہم سوال ہے. جبکہ صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند ترین اور محکم ترین جو ہے وہ حدیث پاک ہے کہ یا علی تیری نسبت مجھ سے یوں ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر کلمے میں کلیم اللہ کے بعد ہارون کا کلمہ کیوں ہے؟ بہت اہم پہلی مرتبہ ممبر سے یہ تحفہ ہے. امید واسق کا یقین کامل ہے کہ یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ حابیل ولی اللہ کیوں نہیں؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ان کے وسیع کا آگے کلمہ کیوں نہیں؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ آگے ہارون ولی اللہ کا کلمہ کیوں نہیں؟ بڑا اہم نقطہ ہے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ آگے یوشع بن نون ولی اللہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ عقل کے یتیم ہیں تو میں کیا کروں؟ کہتے میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یاد رکھو ولی کا کلمہ نبی کے بعد ہوتا ہے. تھوڑا بیدار ہوئیے، تھوڑا بیدار ہوئیے. ولی کا کلمہ نبی کے بعد ہوتا ہے. آدم کے بعد اس کے وسیع کا کلمہ جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے نوح کی نبوت ہے. میں آج آپ کو بتاؤں گا ختم نبوت کیا. ابراہیم کے بعد اس کے وسیع کا کلمہ جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے اسماعیل کی نبوت ہے. اسی طرح موسیٰ کے بعد ہارون کا کلمہ آگے جاری نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عیسیٰ کی نبوت جاری ہے. اسی طرح عیسیٰ کے بعد اس کے وسیع کا کلمہ جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی نے آنا ہے. ادھر نبی کے ختم نبوت کا اعلان ہوا، پھر ولی کا کلمہ شامل ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ولی اللہ کا کلمہ. اللہ اکبر ہے. یہ میں جوش رہی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا سنا. اگر میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر علی ولی اللہ کا کلمہ جاری نہ ہوتا. تبھی نبی نے پہلے کہہ دیا تھا علی تیری نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے، مگر میرے بعد نبوت نہیں. کوئی تو بیٹھا ہو، میرے بعد نبوت نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، یہ خاموشی نہیں میں ہوں گا جوش خداوت پر لیکن ذرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی جن ولی اللہ دلیل ختم نبوت رسول ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ولایت کا دروازہ شروع ہے. اسی دعوے کے طور پر ایک آیت پیش کروں گا، ایک حدیث دعویٰ کیا اس پر ایک آیت پیش کروں گا، ایک حدیث رسول. پہلے آیت سنیے، سورہ نحل قرآن مجید کا 13واں سپارہ آخری آیت. قل کفا باللہ شہیدا، پہلی تقریر ہے یاد باجی. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. یا کل کتاب سے مراد علی ہے. توجہ نہیں فرمائی. تورات، زبور، انجیل اور قرآن جس نے دنیا میں اسلام سے پہلے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو منبر بنا کر بیان کیا وہ ذات علی ہے. اب آپ تلاش کریں کہ اسی آیت کے وزن پر حدیث کون سی ہے. ایک صحابی رسول نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں نے کبھی حضور کا ڈائریکٹ نام نہیں لیا، کہا مولا اگر کسی دو مسلمانوں میں نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے اور وہ کہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی حدیث ہے، دوسرا کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حدیث ہے، تو منصف
جج کس کی مانے؟ جو تیسرا منصف ہے وہ کس کی مانے؟ دونوں حدیث پیش کر رہے ہیں. میں قربان میں جاؤں آمنہ کے چاند پر میرے نبی نے فرمایا میری حدیث کو قرآن کی آیت سے ملانا. آپ کی مرضی جیسے مرضی سنیں. میری حدیث کو قرآن کی آیت سے ملانا. اگر حدیث اور قرآن کا متن ایک ہو تو اس کی حدیث مان لو، اور اگر کوئی میری حدیث آیت کے خلاف جائے تو میں نے نہیں کہا، اسے ٹھوسا گیا ہے. اب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، تو اس کے وزن کی حدیث کا پھر پتہ چلا نبی نے کیوں فرمایا انا مدینہ العلم. پتہ نہیں کیوں بات کر رہا ہے انا مدینہ العلم. میرا آواز کھولے ڈاؤن نہ کرے پلیز. انا مدینہ العلم وعلی بابہا، میں علم کے شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جو خالق کے شہر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، جو شہر ہے وہ ہے محمد رسول اللہ، جو دروازہ ہے وہ ہے علی ولی اللہ. اور آپ کے سامنے ایک بلندر سلوات پڑھیے محمد. چونکہ مجھے سینے کے زور سے پڑھنا ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بار بار آواز کا کہتا ہوں. مولا آپ کو سلام. جی بسم اللہ. عائشہ صاحب تو جو ہے علی کی ولایت دلیل ختم نبوت، علی کی ولایت دلیل ایمان. لا الہ الا اللہ کہنے سے شرک ختم. جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ لات منات عزا اور حبل کا انکار کرے گا. اس کا لا الہ الا اللہ کہنا صبر کی دلیل ہے کہ یہ بتوں کا بندہ نہیں اللہ کا بندہ ہے. توجہ. جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ دلیل بن جائے گی کہ یہ ابو جہل کا ماننے والا نہیں، یہ فکر ابو لہب کا قائل نہیں، یہ رسول اللہ کے ختم نبوت کا قائل ہے. جب آپ کہو گے علی ولی اللہ تو پتہ چل جائے گا پہلے مسلمان تھا اب مومن ہے. پتہ نہیں کوئی حال کر ہے. سلام پر یا محمد بھائی. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں جو بات کروں گا اللہ کے قرآن سے کروں. اب یہاں نیا سوال اٹھا قبلہ شاہ. اب جعفری بھائی نیا سوال کہ مولانا آپ نے کہا پہلے مسلمان تھا آپ ایمان پر ہے، تو کیا اسلام اور ایمان دو ہیں؟ مجھے قسم اس ممبر کی عزت کی اس پر بھی دو آیتیں پیش نہ کروں. علی کا نوکر نہیں. اسلام اور ہے ایمان اور ہے. سورہ حجرات 28واں پارہ اللہ ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا باللہ قل لم تؤمنون ولقولوا اسلمنا. اے میرے حبیب یہ جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو قولوا اسلمنا، تم تو اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے حلق سے نیچے نہیں گزرا. میرے اللہ نے جگہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اخبار نہیں. پاک بھی آپ ایک ایک دعویٰ کروں گا اور دلیل میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. میرے حبیب جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قولوا اسلمنا، انہیں کہہ دو تم اسلام لائے، ایمان تمہارے حلق سے نیچے اترے ہی نہیں. آئیے شاہ جی مولا آپ کو سوال کیا ایمان کیا ہے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یہ تھی اسلام اور ایمان والی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا. پیر جا شاہ جی اللہ فرماتا ہے امنا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان. امنا باللہ و رسول، اللہ پر ایمان لو رسول پر ایمان. ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتبو، پھر نبی کے فیصلے میں شک نہ کرو. کچھ آپ بھی محنت کریں، کچھ آپ بھی محنت کرو. ایمان لانے کے بعد بسم اللہ پھر نبی کے فیصلے میں شک نہ کرو. اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنی جانوں سے
اپنے مالوں سے. اب اللہ نے ایمان والوں کی 3 شرطیں بتائی ہے. پہلی شرط اللہ پر ایمان، دوسری شرط رسول پر ایمان لانا کافی نہیں، جو رسول فیصلہ کر دے اس میں شک نہ کرے. نبی جہاں فیصلہ کرے، مکان میں کرے تو بھی مانو، میدان میں کرے تو بھی مانو، مکہ میں کرے تو بھی مانو، مدینہ میں کرے تو بھی مانو. چلو کسی فیصلے کو تو تم کہہ سکتے ہو کہ جب نبی نے فیصلہ کیا میں مکہ میں نہیں تھا، میں مدینہ میں نہیں تھا، میں شہر میں نہیں تھا. خیر سے نبی کا پہلا اور آخری حج اس وقت تو سارے تھے نا. ہائے 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 نہیں اور کیا. جیتے رہو میرے بیٹے. جو نبی نے فیصلہ غدیر کے میدان میں کیا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں فلاں شخصیت نہیں تھی، سارے کے سارے موجود تھے. نبی نے دن کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا، لاکھوں کے مجمع میں کیا، دکھا کر اٹھا کر علی کی ولایت کا اعلان کیا. اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. علی پڑھنے سے نہیں آتا، علی کی ولایت نصیب سے آتی ہے. علی کی ولایت بھیک سے نہیں آتی. کمال ہے، عجیب ہے مسلمان. اشارہ بڑا خوبصورت ہوگا. نبی علی دیتا ہے، نہیں لیتے، کسی سے یزید لے لیتے ہیں. ہائے 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 نہیں اور کیا نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل والا، زمین والی زمن والا. اتنی بلند سلوات پڑھی آل محمد پر. تھوڑی بیٹا اور بتا دیں مولا آپ کو صبر، آپ کو ثواب ہوگا. امام حسین کے ذاکر کی مان رہے، باپ بھی آپ کو صبر رکھے. علی کی ولایت شجروں کی پہچان ہے، علی کی ولایت حسبوں کا اعلان ہے. کیوں میرے نبی نے فرمایا تھا ابو ذر سے سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا. ابو ذر سے سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا. ابو ذر سے سچے انسان کا زمین نے وزن نہیں اٹھایا. لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، یا رسول اللہ ابو ذر نے الگ سے کیا کر دیا؟ کیا آپ نے فرما دیا آسمان نے ابو ذر سے سچے کے سر پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے وزن نہیں اٹھایا؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، بریڈ فورڈ کے ان حسین جوانوں سے، مقدس بیٹیوں بہنوں سے، بزرگان سے، سادات عظام سے، شیعہ سنی دونوں مسلمان بھائیوں سے سوال ہے، اچھا ابو ذر نے الگ سے کیا کیا؟ اگر میرے بھائی کہتا ہے نماز پڑھی، باقی صحابہ نے بھی پڑھی، روزہ رکھا، باقی صحابہ نے بھی رکھے، زکات دی، باقی صحابہ نے بھی دی، جہاد کیا، باقی صحابہ نے بھی کیا، احترام رسول کیا، باقی صحابہ نے بھی کیا. تو پھر جب ان تمام صفات میں ابو ذر سب جیسا ہے تو پھر نبی نے کیوں کہہ دیا اس سے زیادہ سچے آسمان پر کسی نے سایہ نہیں کیا؟ تو اس کا راز علامہ اقبال نے کھولا. ہائے ہائے ساتھ ہو گئے. اس کا راز مرد کلندر فرزند عالم اسلام اور فرزند سیالکوٹ نے مستی کی ولا پی کر، شراب طہورہ بنا کر، قلم اٹھا کر آواز دی کہ سنو مسلمانوں، نبی نے ابو ذر کو سب سے زیادہ سچا اس لیے کہا کہ اس نے غدیر کے بعد آذان میں علی ولی اللہ پڑھا. پاک بھی سلامتی دے، آپ نے حق ادا کر. سبحان 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 اللہ. بادشاہ کی شادی سبلا سنی. جب جناب ابو ذر علیہ السلام میں علیہ السلام کا شکر ہے، جب جناب ابو ذر علیہ السلام آذان میں علی ولی اللہ پڑھا، چند لوگ میرے رسول کے پاس آئے اور میں سب کے یہ بھائی میں نہیں کہہ رہا، ہسٹری آف مسلم بتا رہی. ہاں
یہ میری بات نہیں، آئی ایم ناٹ ریسپانسبل، یہ ہسٹری ہم مسلم بتا دی. آئے اور کہا یا رسول اللہ آج تو ابو ذر نے کمال ہی کر دی. آپ نے کہا خیر ہے. سرکار اس نے اذان میں علی ولی اللہ کہہ دیا. آپ نے کہا تم نے مبارک دی تھی. بھائی بریڈ فورڈ وہ واحد جگہ ہے جہاں مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ آپ ایک ایک لفظ کی قیمت ادا کر رہے ہو داد اور دعا کی صورت. توجہ فرما رہے. آپ نے کہا آپ نے مبارک پیش کی تھی. جی آپ نے. یس آپ نے. جی یا رسول اللہ آپ نے. جی تو پھر ابو ذر کی سمجھ نہیں آئی. سرکار وہ ہمارا کہنے کا یہ مقصد ہے. آپ نے کہا مجھے نہ بتاؤ کہ مقصد کیا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے قرآن کی آیت کی روشنی میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہے. اگر تو ابو ذر نے مجھ سے پہلے علی ولی اللہ کہا ہے تو پھر ابو ذر کو بلاؤ، اور اگر میرے بعد کہا ہے تو پھر چلے جاؤ. ہائے 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 نہیں اور کہہ رہے کیا کہہ رہے پاک بی بی آپ کے سامنے. سیدہ صاحب ایک بلندر صلوات پڑھی یار. میری مخدومہ سلامت. مجھے رئیس امروہی کے 4 مصرے یاد. اگر مجھے اجازت ہے کبھی بیچارے مولوی سے بھی شعر سن لیا، اور انشاءاللہ اتنا اچھا پڑھوں گا کہ یہ غیر معزز شاعر نہیں پڑھتے. چند کی بات کر رہا ہوں، باقی میں شعراء کے احترام کرتا ہوں. میں اچھل کود کو شاعری نہیں کہتا. میں کتنے آ گیا ہوں، میرا منہ بناؤ، تم کون، فضول باتیں میں نہیں کرتا. جب سرکار نے ملائیت کا اعلان کیا نا، اب رئیس امروہی نے کیا خوبصورت کلام کیا. جانی صاحب اسپیشل فار یو. تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ. ایسے سنو کہ کیا فائدہ. یا رسول اللہ تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ. دوسرے مصرے پہ زبان چپ رہی تو پھر محشر جانے وہ جانے. تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پلتے رہے. بڑا بشاملت ہے یا رسول اللہ. اے آمنہ کے چاند، اے رئیس متحاب، اے وطہا کی زلف تیرے والے، اے واللیل کی زلف والے، اے مرج البیرین کی آنکھوں والے، تیری گلشن نوازی کا میں نے کبھی نعرہ نہیں مانگا، لیکن جو قدیری اسلام کے قائل ہے اگر اس کے ہاتھ بلند نہ ہوئے، جذبات بلند نہ ہوئے، میرے آنے کا فائدہ کوئی نہیں. 7 سمندر پار کر کے تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پھلتے رہے. جسے پھلنا تھا مولا کل بن گیا. ہم نشین لاب پہلو بدل دے گا. ہائے 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 حیدری مل کے سارے میری بات بھی آپ کو سلام. کوئی میرا کمال نہیں، یہ آپ کے روح کا عشق بول رہا ہے. علی ولی اللہ پہ زبانیں نہیں شجرے بولتے ہیں. ورنہ زبانیں تو بہت کچھ بولتی. ہاں علی ولی اللہ پہ شجرے بولتے ہیں، علی ولی اللہ پہ حسب بولتے ہیں، علی ولی اللہ پہ نسب بولتے ہیں. سیدہ زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. یہ میرے ہاتھ جوڑے. شیعہ کے تحادل بین مومنین کے لیے بات کہا. میرے علی پہ بحث نہ کر، میرے آقا پہ بحث نہ کر. ہے کرامت عباس کی جرت کہ وہ علی کو پہچان گیا. میں نے آپ کو کہا نہیں، میں اپنی بات کی بالکل نہیں. میری معرفت کا عقل و ادراک کا کھوڑا
اگر قیامت تک دوڑتا رہے خاک پائے سلمان کی معرفت نہیں رکھتا. جو لفظوں کی قدر کرتا ہے وہ والے جی مثل جوہری صاحب، اگر میرے ادراک و فہم و علم و فلسفہ و منطق کا تیز ترین کھوڑا قیامت تک سفر کرتا رہے علی کے سلمان کی جوتی کی خاک کی معرفت نہیں رکھتا، تو جب ہو ہی خاک تو ابو تراب کی معرفت تمہیں کیسے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، سوال پر یا محمد پر. اچھا اگر مجھے اجازت دے تو میں یو کے میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں انجیل مقدس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم شان اہل قرار بھی انجیل مقدس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ چاروں آسمانی کتابیں ہیں نا، اس میں ایک انجیل مقدس بھی ہے. تو میں اس کے ایک حوالے کے ساتھ اختیار ولایت بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر میرا کوئی کرسچن بھائی کہے گا تو میں انگلش میں بول دوں گا، ابھی آپ کے سامنے اردو میں بول رہا ہوں. اگر کوئی میرا بھائی حوالہ چاہتا ہے، ابھی انشاءاللہ مزید میرے پاک اللہ نے چاہا شہادہ معصومین کا صدقہ میں 7 دن جہاں بریڈ فورڈ میں ہوں اور 27 یا 28 محرم تک میں یو کے میں موجود ہوں. جب چاہو جس وقت چاہو میری گردن حاضر، میرے ہاتھ حاضر، میری زبان حاضر. میرے حوالے میں 1 انچ کا فرق ہو، شیعہ قوم کا میں مجرم، یو کے کی گورنمنٹ کا مجرم، بائبل کا حوالہ دے رہا، بائبل کا، یعنی وہ تورات زبور انجیل ملے تو بائبل کہلاتی ہے، صرف جدید ٹیسٹمنٹ ہو تو پھر انجیل کہلاتی ہے. یوحنا کا باب پہلی آیت، یوحنا کا باب اس کے حصے ہیں نا، یوحنا کی انجیل، مرکز کی انجیل، متی کی انجیل، بشارت کی انجیل، یہ الگ الگ حصے ہیں. الحمدللہ میں نے اسٹڈی کی. یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت، خاموشی نہیں توجہ شادی دعا چاہیے آپ سے. یوحنا کا باب پہلی آیت، اللہ ارشاد فرماتا نہ ہم نے عیسیٰ کو خون سے پیدا کیا. تھوڑا سا، نہ ہم نے عیسیٰ کو خون سے پیدا کیا. یہ جلسہ نہیں ہے، یہ محرم ہے. اس کو بڑے ادب کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ عنوان کو لے کے چل رہے. داد نہیں دیکھوں گا. کوئی ایک نوجوان تحفہ لے گیا ایک مجلس میں تو میں سمجھوں گا میرے بھائیوں نے بلانے کا حق ادا کیا اور میں نے کچھ تھوڑا سا حق ادا کیا. آج میرے بھائی کے نعرے نہیں آ رہے، ابھی خاموش ہے. پاک بی بی آپ کے سامنے نہیں، ابھی نہیں. بھائی آپ ذاکر اپنے ہیلپر پہچان لیتے تو جو ہے آپ کی نہیں نعرہ لگانے سے کبھی شرم محسوس نہ کیا. کچھ لوگ پتہ کہتے ہیں یہ نعرہ پڑھا لکھا آدمی نہیں لگاتا، ایپ ٹو ٹیپ گاڑی میں بیٹھ کے سنتا ہے. ہاں ساری امیریں باہر چھوڑ کے آؤ، ساری وزارتیں باہر چھوڑ کے آؤ، سارے اپنے قد شہرت کے دولت کے باہر چھوڑ کے آؤ، اس دروازے کے اندر آؤ تو علی کے نوکر بن جاؤ. مجھ سمیت پھر بقا ہے تمہاری. جو فرما رہے مولا آپ کو سر یوحنا کی انجیل پہلی آیت، یہ خاموشی نہیں توجہ. نہ تو ہم نے عیسیٰ کو خون سے پیدا کیا، نہ ہم نے عیسیٰ کو نطفے سے پیدا کیا، نہ ہم نے عیسیٰ کو ماں باپ کے ارادے سے پیدا کیا. باپ تھا نہیں، جناب کے باپ ہیں نہیں. ماں میں ظاہری طور پر انڈر پروسیس یہ طاقت ہے نہیں، خون اور نطفہ ہے نہیں. This is my question for you, for all the Muslims community and non-Muslims community, openly challenge in UK and Bradford, کہ پھر مجھے بتاؤ جب عیسیٰ نہ خون سے ہے، نہ نطفے سے ہے، نہ ماں باپ کے ارادے سے ہے، تو پھر عیسیٰ کیسے آیا؟ جب ساری تقریریں پھول جائے مجھے دکھ نہیں، اس جملے پہ میرا ساتھ نہ دیں گے قبر تک دکھ رہے. پھر عیسیٰ کیسے آیا؟ شاہ جی سوال ہے.
کوئی چیز بنتی ہے، میں نے پرسوں کہا پہلے لکڑی ہے پھر ممبر بنا، یاد ہے تقریب؟ پہلے لوہا ہے پھر مائک بنا، پہلے ہاتھ ہے پھر گھڑی آئی، پہلے ہاتھ ہے پھر انگوٹھی آئی۔ نہ عیسیٰ خون سے، نہ عیسیٰ نطفے سے، نہ ماں باپ کے ارادے سے۔ اب اس ملا کے پاس عیسیٰ کو خدا نہ ثابت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ ابھی میں علی کی بات نہیں کر رہا، کوئی ہے یو کے میں بولنے والا؟ ابھی میں علی کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے 12ویں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے والے روح اللہ کی ہائے 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 بات کر رہا ہوں۔ آپ کو بڑا سلامت، سیدنا کو سلامت توجہ ہے۔ اب اللہ نے اللہ ہونے کی دلیل پیش کی، جو نہ پیدا ہو وہ اللہ، جسے نہ موت آئے وہ اللہ۔ اور میں سب کے یہ میں آپ پہ یقین کر کے اتنا گہرا فلسفہ بیان کر رہا ہوں، جو نہ پیدا ہو وہ اللہ، کیونکہ پیدا ہوا تو پھر ماں باپ ہے، مرا تو پھر مر گیا۔ جو نہ پیدا ہو وہ اللہ، جسے نہ موت آئے وہ اللہ۔ اب باپ کے بغیر عیسیٰ آئے، ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ آپ کا قرآن فرما رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے، باپ ہے نہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حبیب ان سے کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، بولو سارے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا۔ تو کوئی ہے یو کے سے لے کے پاکستان تک ملا جس کے پاس یہ دلیل ہو کہ عیسیٰ کو کیسے اپنے خدا ثابت کرے، اور جب سمندروں کا، خشکیوں کا، زمینوں کا، آسمانوں کا، اداروں کا، مکتبوں کا، حجروں کا، مسجدوں کا، مولویوں کا جا جا کے تھک جاؤ تو پھر شیعوں کے دروازے میں آنا، میں بتاؤں گا عیسیٰ کیسے آیا۔ عیسیٰ اللہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران نے آگے بڑھ کر بات کی جو آئے موبائلہ سے پہلی آیت ہے۔ میرے حبیب یہ نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کیسے آیا، تو انہیں کہہ دو عیسیٰ کی مثال اس آدم کی طرح ہے جسے ہم نے تراب سے پیدا کیا، پھر پڑھنا پڑے گا عیسیٰ بھی ابن تراب ہے، آدم بھی ابن تراب ہے، میرا علی ابو تراب ہے۔ مولا صاحب حیدری اللہ سرور ہے شہر علم، علی اس کا باب ہے۔ سبحان اللہ۔ سرور ہے شہر علم، علی اس کا باب ہے، پر حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے۔ اور جس انجمن میں ہو علی کا تذکرہ، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ میری آج کی ساری تقریر اپنے بھائی جعفری صاحب کی اس محبت پہ قربان۔ اب ایکشن ٹو ری ایکشن، عمل کرد عمل۔ بھائی نے پڑھا تو مجھے بھی دورہ پڑ گیا، اب چار مصرے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے، بولنا ضرور، کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے، قرآن ہے شاہد کہ عبادت کی جگہ ہے، حیدر سے ہے بول تو قبلہ بھی بناؤ، کعبہ تو ید اللہ کے ولادت کی جگہ۔ ہائے 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 نعرہ حیدری، زبا کے ساتھ دل بالا، سلامت رہے آپ۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے، تھوڑا آگیا، یہ میرا فصل بیٹھے جی، تھوڑا آگیا، بھلا آپ کو سامنے رکھے تو جو ہے ایک بلند تر صلوات پڑھیے۔ تو جو فرما رہے انجیل میں میرے علی کا نام ایلیا ہے، نہیں غور کیا؟ اب اگر کوئی
علم کا فالح زدہ ہو اور جسے عقیدے کا کورونا ہو. میں نے ایک جملہ کہا تھا اسے 4 سال پہلے کہ کورونا ہو جائے تو جان چلی جاتی ہے، ولایت علی کا منکر ہو تو ایمان چلا جاتا. ہائے ہائے جو سلوات پر یا محمد بھیا مجھ سے حکمت نہیں ہوتی، معافی چاہتا ہوں. میں گالی نہیں دیتا ممبر پر، میں جنت اور دوزخ نہیں بانٹتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں، لیکن میں اپنا پیغام نہیں چھپاتا. مولا امیر کائنات سے پوچھا گیا، صاحب نہج البلاغہ سے پوچھا گیا مولا منافق کون ہے؟ جو آپ کے ذہن میں وہ مولا نے نہیں کہا. مولا منافق کون ہے؟ شہنشاہ فرماتے ہیں جس کا دشمن کوئی نہ ہو. کوئی ہے قدر دینے والا؟ کہ مولا منافق کون ہے؟ آپ نے کہا جس کا دشمن کوئی نہ ہو. بندہ آگے بڑھ کے کہتے سرکار یہ اخلاق کا حصہ نہیں. آپ نے کہا نہیں، یہ منافقت کا حصہ ہے. وہ جہاں جاتا ہے ان جیسا بن جاتا ہے، وہ حق نہیں بولتا. کہ مولا حق کون ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا، حق کل بھی علی تھا، حق آج بھی آئے داری پاک بی بی سلامت. ساری رات اللہ کی باتیں کرو. سبحان اللہ. ساری رات نبی کی باتیں کرو. سبحان اللہ. ادھر آپ نے کہا یا علی، چہرے اتر جاتے ہیں. یا علی میں تیرے قربان، شہنشاہ میں تیرے قربان، ابو طالب کے شعر میں تیرے قربان، اسد اللہ میں تیرے قربان، عین اللہ میں تیرے قربان، وجہ اللہ میں تیرے قربان، خاموش رہنے والوں تجھ پہ قربان، ید اللہ میں تیرے قربان، ولی برحق میں تیرے قربان، صاحب اللہ تیرے قربان، صاحب مشکل کشا تیرے قربان، وارث منبر سرونی میں تیرے قربان، انبیاء کے ناصر میں تیرے قربان، سلطان ناصر کے مددگار میں تیرے قربان، پائے بسم اللہ میں تیرے قربان، قائد صاحب کل کفا میں تیرے قربان، سورہ کوثر کے شوہر آئے ہائے ہائے یعنی سیدہ کے شوہر میں تیرے قربان، حسنین کے بابا میں تیرے قربان، میرے نبی کے بھائی میں تیرے قربان، اے نبی کے خون میں تیرے قربان، اے نبی کی حمایت میں تیرے قربان، اے نبی کے حسد میں تیرے قربان، اے محمد کے نسب میں تیرے قربان، اے محمد کی دعا میں تیرے قربان، اے صاحب اللہ میں تیرے قربان. یعنی تو اتنا بادشاہ ہے تیرا نام آتے ہی چہرے کھل بھی جاتے ہیں، چہرے کھل بھی جاتے ہیں. ایک بار اندر صلوات پڑھی یار محمد. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک بار اندر صلوات پڑھی. جناب عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں کہ نہیں؟ ایک میں نے کل مثال دی کہ جس کی ظہور گاہ کو تعمیر کرنے والے 3 مزدور علیہ السلام، وہ خود رضی اللہ تو نہیں ہو گئے. آپ سنیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ روح اللہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کلمۃ اللہ. بیٹھو میں بیٹھے. روح اللہ بھی ہیں، کلمۃ اللہ بھی ہیں. روح اللہ بھی ہیں، کلمۃ اللہ بھی ہے. مسلمانوں کی کتابوں نے لکھا کہ جب حجت خدا تشریف لائیں گے، آپ نے صلوات نہیں بھیجی، جب حجت خدا تشریف لائیں گے، زمانے کے صاحب تشریف لائیں گے، ولی عصر تشریف لائیں گے، ولی امر تشریف لائیں گے. میں بہت بہت تاریخ دے رہا ہوں، آپ غور نہیں کر رہے. ولی امر امام زمانہ ہے. اب پنجاب ہوتا تو اس کے ریاکشن میں جملہ کہتا، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. جب امام سبا تشریف لائیں گے، خلیفۃ الرحمان تشریف لائیں گے، ساری کتب نے لکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. نماز کا وقت ہوگا، اس میں اختلاف رائے کہ فجر ہوگی یا ظہر ہوگا. ہے نماز
وقت کچھ بھی بحث وقت پہ نہیں، البتہ نماز پہ ہے۔ سرکار حجت خدا فرمائیں گے تقدم ابن مریم، اے مریم کے بیٹے آگے آئیے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یبن رسول اللہ، ایسے نہیں مولا، میں اپنی نبوت واپس کر کے آیا۔ تھوڑا مجھے آپ کا ساتھ چلے زیادہ نہیں، بسم اللہ۔ شاہ صاحب کے بلا مواد دے کچھ میرے وہ شاعر بھائی لکھتے ہیں نا، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ نبی کی حیثیت سے نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا پالنے والے جو میں برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں صرف 2 منٹ خاموشی سے سن، وہ واپس لے لے۔ جو میں کوڑ اندھوں کو شفا دیتا ہوں وہ صرف بھی واپس لے لے۔ میرا رسول ہونا واپس لے لے، میرا نبی ہونا واپس لے لے۔ اب لا آف نیچر ہے، انسان گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ پھر اللہ کا نبی ہو، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہو، خالق کی آواز ہے میرے عیسیٰ اتنی چیزیں واپس کر کے چاہتا کیا ہے؟ سرکار کسی محمد کے پیچھے نماز پڑھا دو۔ میں نے تو سوچا اب آسمان پہ جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا دیں۔ اب خالق نے فرمایا عیسیٰ کیوں؟ اللہ چاہتا تھا میں فضائل محبوب سنوں، عنوان فضائل محبوب ہو، زبان نور اللہ ہو۔ کیا آپ میں دوستوں سب کچھ سمجھنے والا بیٹھو؟ اچھا عیسیٰ کیوں؟ سرکار میں چاہتا ہوں قیامت کے روز جب نبی بلائے جائیں ذرا سوچنا تمہارے مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ میرے چھوٹے بھیا کیمرہ مین صاحب حضور والا اگر زحمت نہ سمجھے نا، یہ میرا ایک چھوٹا سا کلپ نکال کے اس کو ذرا وائرل ضرور کیجیے گا۔ یہ میں دس از مائی پرسنل ریکویسٹ ٹو یو، مولا آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کی ڈیوٹی کو قبول فرمائے۔ عیسیٰ کیوں میرے محمد کے پیچھے نماز کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ سرکار دیکھے آدم آئے گا اپنی امت کے ساتھ، نوح آئے گا اپنی امت کے ساتھ، یحییٰ آئیں گے اپنی امت کے ساتھ، سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی کہلائیں گے۔ حضور میں چاہتا ہوں کہ جب بلایا جائے تو یہ نہ کہا جائے عیسیٰ رسول اللہ حاضر ہو، بلکہ یہ کہا جائے مصطفیٰ کا امتیہ ہے۔ کوئی ہے بولنے والا؟ میرے مصطفیٰ کا امتیہ۔ ابھی رکیے ذرا تھوڑا صبر کیجیے۔ ویسے میں نے اندازہ کیا یو کے میں 1 گھنٹہ 5 منٹ کا ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ قوت سماعت اتنی بلند ہے، آپ کا عرفانیت کا سرچشمہ اتنا بہر بے قرار ہے کہ اس کے لیے گھنٹہ بہت چھوٹا ہے۔ لیکن بس میں اپنے وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اچھا کہا مانی، بھئی نبی کی خواہش تھی، لاڈلے نبی تھے، اللہ نے کہا مانا۔ اچھا میرے عیسیٰ محمد کے پیچھے نماز پڑھنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے؟ جی سرکار۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب سرکار عیسیٰ میں بائی ہسٹری سرکار عیسیٰ میں اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیاوی طور پر 600 سال کا فرق ہے، اور اعلان نبوت کے بعد 640 سال کا فرق ہے جناب عیسیٰ میں اور میرے آقا میں۔ توجہ ہے؟ مگر نہ میرا نبی آدم سے پہلے بھی نبی ہے۔ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، 640 سال کا حضور والا فرق ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آگے میرے آقا فرحان کی چوٹی سے کر دیا اعلان۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ خاموشی نہیں، نتیجہ دیکھا۔ یا اللہ جاؤں؟ پاک محمد آگے نماز پڑھا دیں۔ عیسیٰ رک جاؤ۔ ٹھیک ہے اللہ کا حکم۔ اب ظاہری طور پر میرے آقا گئے، جناب علیہ السلام آگے۔ عیسیٰ نے فرمایا یا اللہ جاؤں؟ یہ بھی تو وہی ہے۔ راجہ بھائی بہت راجو، اللہ مولا آپ کو سامنے رکھے۔
باپی رخسار شاہ جی کو، ان کے بچوں کو، ہر ماتمی کو مولا اپنے اس امان میں رکھے. آپ نے کہا رک جاؤ، حسن آئے مولا جاؤ، کہا رک جاؤ، حسین آئے مولا جاؤ، کہا رک جاؤ. سرکار سجاد سید الساجدین مولا ان کے پیچھے پڑھ، رک جاؤ. خاموشی نہیں ہے. سرکار مکہ مولا ان کے پیچھے پڑھ، رک جاؤ. صادق آل محمد مولا آپ ان کے پیچھے رک جاؤ. سرکار موسی کاظم آئے مولا جاؤ، رک جاؤ. سرکار رضا بادشاہ مولا جاؤ، رک جاؤ. سرکار محمد تقی مولا پڑھو، رک جاؤ. سرکار نکی سرکار اب جاؤ، رک جاؤ. سرکار عسکری اب جاؤ، کہا رک جاؤ. اب 255 ہجری سے لے کے ظہور امام تک اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا عیسیٰ تیرا انتظار ختم ہونے والا ہے. مولا محمد کے پیچھے کیوں نہیں پڑھائی؟ کہا نہیں عیسیٰ سن، چونکہ تو نے خواہش اتنی پیاری کی، مجھ اللہ کا دل بنایا. پڑے گا آخری کے پیچھے، ادا ہوگی پہلے کے پیچھے. معذرت کے ساتھ اپنے حق ادا نہیں کیا، بہت بڑا راز تھا. اب جملے کا لطف آئے گا. سرکار آئے تقدم ابن مریم. اب چونکہ ڈیٹیل آپ کے ذہن میں آ گئی، اب سمجھانا آسان. اب موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، روح اللہ. ابن مریم آ گئے. سرکار نبوت بھی واپس کی، معجزے بھی واپس کیے، اتنا انتظار بھی کیا. اب آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں تو میں روح اللہ بھی نہیں رہتا. واہ غریب النسل لوگو، اے سقیفہ کے اداکارو، ہائے ہائے ہائے، اے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں، محمد کے آخری بیٹے کے آگے روح اللہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پہلے نبی کے آگے. ہائے ہائے ہائے، سلام پڑھی علی محمد پر. یعنی آخری نبی سیدنا آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. جملہ سنیے اور تحفہ پیش کرو. ولایت کیا ہے؟ آج میرا دل چاہتا ہے میں ایک جملہ اسپیشلی اپنے ماتمی جوانوں کے لیے پڑھوں. یہ اسپیشل گفٹ ہے میرے مولا کے عظیم ماتمیوں کے لیے. 32 سال ہو گئے مجھے بی بی کی نوکری کرتے ہوئے، لوگوں کو 70 سال ہو گئے ذاکرین کو پڑھتے ہوئے. ولایت علی بہت سنتے ہو. آج ایک جملہ امام حسین کی ولایت پہ پڑھو. ایک جملہ سنیں گے امام حسین علیہ السلام کی ولایت. کتنا بڑا ولی ہے جو مقابلہ کرے جاہل ہے. علی اور حسین میں مقابلہ کیسا؟ علی باپ ہے، حسین بیٹا ہے. حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں. نعوذ باللہ مقابلے کی بات نہیں. مسئلہ رفعت، مسئلہ عزت، مسئلہ تقدیس بیان کرو. جب دنیا میں آ کر مصطفیٰ کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سنائے اسے علی کہتے ہیں. جو دنیا سے جا کر نیزے کی انیف پر قرآن سنائے اسے حسین ابن علی. بس ایک بنا کر سلوات پڑھی علی محمد پر. ایسے شرے کے آخری آدمی تک ولایت کی بلند تر سلوات. میرا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے علاوہ جناب سیدہ انجمن خزاں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں قریباً 45 منٹ فضائل پڑھ چکا ہوں. چونکہ آگے اب شبیں ہیں، شہادت کی قریب ہو رہی ہے تو مسائل آپ جانتے ہیں میں 2-3 منٹ نہیں پڑھتا، مجھے زیادہ پڑھنا ہے. آج ہے شب 4، دن ہے 3 محرم. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے علاوہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے آج کا. آج اس کی شہادت پڑھنی ہے جسے مسلمانوں نے قتل کر کے عید منائی ہے.
میرا خیال ہے میں مصائب پڑھ چکا ہوں، اب آگے نہ بھی پڑھوں تو بات ہو چکی، کل انشاءاللہ جوڑی کے پڑھوں گا، آج سرکار امیر مسلم کی بسم اللہ۔ جتنے سادات عظام بیٹھے، مجھے آپ کے اسما پاک نہیں آتے، آپ سے اجازت لے کر دست بدستہ ہاتھ باندھ کر بزرگان سے سادات سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں جناب مسلم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر چند جملے کہہ دوں۔ پردیس والے بہتر جانتے ہیں کہ پردیس میں کسی کو مارا جائے، آپ یوکے میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، میری پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو میرے اہل سنت بھائی اس غم میں آئے ہیں، پاک بی بی انہیں سلامت رکھے۔ یا رسول اللہ کہنے والے میرے بھائی ہیں، میں نے کبھی شیعہ سنی میں تفرقہ نہیں کروایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پردیس میں جب کسی پردیسی کو، مجھے تھوڑا پڑھنا ہے ساتھ دینا، مارے نا، شاہ جی اسے دو چیزیں شروع یاد آتی، خون اس کا بہ رہا ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں کاش میرے وطن میں تو مجھے مارتا، میرے وارث بتاتے تجھے کہ میں لاوارث اللہ تمہیں 10 بیٹے دینا، میری دعا ہے، ایک بیٹی ضرور مانگ رہا ہوں، اگر باپ کو چوٹ لگے سب سے پہلے اسے اپنے ماں باپ کے بعد بیٹی یاد آتی ہے، اب منہ پہ ہاتھ مار کے گئے، ہائے مسلم تیرا مقدر عید کے روز بیٹیاں پوچھتی رہی ہمارا بابا۔ بریڈ فورڈ والوں میں آپ کا شکر گزار ہوں، بیٹا اس کی تھوڑی آواز کھولے، ایکو والا جو ہے تھوڑی اس کی آواز کھولے، چونکہ مصائب ہے بہت زور لگتا ہے۔ پاک بی بی آپ کے سامنے بادشاہ کی شاہ جو بچہ بیٹھا ہوا تھا اسے کہے تھوڑی اس کی، جی ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو، مولا آپ کو سامنے رکھے، ہاتھ باندھ کر، بڑے دقت والے مصائب ہیں، میں اداکاری کروں تو آقا زادی کی لان ہو مجھ پر، جو برداشت کر جائے بہت بڑے حوصلے والا ہوگا۔ جب مسلم چلے نا، دونوں شہزادیاں قریب آئی، ابو بابا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہوں۔ اچھا بابا ہم نہیں روکتی، مامو حسین کا حکم ہے، امام وقت کا حکم ہے، ایک درخواست ہے، دونوں بیٹیوں کے سر پہ پیار دی، میری بچیوں حکم کرو۔ بابا کچھ نہیں، عید کے روز یہ خاموشی نہیں، ہم منچ سے پڑھتے ہیں نا قبلہ، 9 ذی الحج کی مجلس آ جائے، مجلس ہماری سب سے بڑی مشن اور عبادت ہے، پڑھ کے بیٹی کا فون آ جاتا ہے، بابا کہاں پہنچو؟ بس بیٹا میں نے مجلس ختم کر لی، بابا آ جاؤ گھر، ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے نا صبح عید ہے؟ ہاں بیٹا پتا ہے، غریب سے غریب بیٹی، مسکین سے مزدور کی بیٹی، ہم شیعوں کی عید نہیں ہوتی، ہم نئے کپڑے نہیں پہنتے، کیونکہ تم نے ہر عید پر آل محمد کے گھر جنازے بھیجے ہیں، ہم دال چوڑیاں اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے، ہم دونوں عیدوں پر اس لیے روتے ہیں کہ ایک عید پر علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی، دوسری عید پر لاہور کی ملکہ بے اولاد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا کو سامنے رکھے، میرا ساتھ دیتے بیٹھو میرا بیٹا، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ بیٹیوں نے کہا بابا عید کے روز چہرہ دکھاؤ گے؟ بھائی یہ جملہ ذہن میں رکھنا، ہو سکتا ہے اتنے جوش میں ہوں گا کہ تمہیں یاد نہیں دلا سکوں، عید کے روز اپنے چہرے کی زیارت کرواؤ گے؟ مسلم نے کہا کہ میں سچے حسین کا ماننے والا ہوں، میری بچیوں میں جس حالت میں بھی ہوا، تھکے تھکے چلو کوئی بات نہیں، روز آپ ماتم کرتے ہیں، ہر جگہ ڈیوٹی کرتے ہیں، تھک جانا فطرت ہے، میں جس حالت میں بھی ہوا تمہیں چہرہ ضرور دکھاؤں گا۔ اول تو جوان روتا نہیں، رو پڑے تو 40 سال خون روتا ہے۔ بریڈ فورڈ میں میرے سامنے ماتمی بیٹھے، پیر خادر شاہ جی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کے بابا کو سلام رکھے، جملہ سن لو، چلا گیا مسلم، شیعوں کو قید کر کے اس کی جگہ ابن زیاد کے غدار
جناب مسلم سے غداری کرنے والے ابن زیاد کے وفادار شیعوں کے بھیس میں کالے کپڑے پہن کر انہوں نے استقبال کیا. یہ بات نہیں کہ مسلم کو پتہ نہیں تھا، مگر مسلم کو شہادت پسند تھی. فجر کی نماز پڑھی، یہ خاموشی نہیں، میں نے جلدی کی پھر مصائب نہیں پڑھ سکتا. فجر کی نماز پڑھی، 10,000 لوگوں نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ جانے کیا ہو گیا، فجر سے ظہر تک مسلمانوں کی وفائیں بدل گئی. اب جب ظہر کی نماز ختم کی، مسلم نے پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. اب مجھے سید اجازت دینا، جو کمزور دل والا ہے وہ بے شک باہر چلا. کوفہ کی مسجدوں میں اعلان ہوا، ایک ضروری اعلان سنو، جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، آج علی کا داماد ہمارے شہر میں آ گیا. جس کے جو گھر میں ہے اٹھا کے لے آؤ. کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں آگ لے کر وہاں ہے جہاں پاس کا مظلوم بھائی. تھک تو چھوڑ دے دو. مسجد کے باہر انہوں نے حملے شروع کی، مسلم نے جنگ لڑنا شروع کی. علی کا شیر خوب لڑا، خوب لڑا. لڑتے لڑتے ان ملعونوں نے خندق کھودی ہوئی تھی، خندق پہ قالین تھا، مسلم خندق میں گر گیا. اب ذرا لاجک سمجھنا، جو اونچی جگہ ہوتا ہے اس کا حملہ آسان ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے اسے حملے سے بچنا مشکل ہوتا ہے. مجھے معاف کر دینا بی بی کا واسطہ، چھوٹے سے کنویں میں مسلم گر گیا. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. جس کے پاس پتھر تھا، تمہاری ہائے نہیں نکلی، اس نے پتھر مارا. جس کے پاس تیر تھا اس نے مسلم کو تیر مارا. خدا لعنت کرے حارث کمینے پر، اس نے تلوار مسلم کے ہونٹوں پہ ماری، لہو کا فوارہ مسلم کے چہرے پہ آیا. آواز دے کے کہا، مولا تیرا بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اشارہ کروں گا، کھل کے نہیں پڑھوں گا، کھل کے نہیں پڑھوں گا. ان کمینوں نے زخمی مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، لے کے چلے دارالامانہ کی چھت پر. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. ادھر منظر سلمیہ پر حسین کا قافلہ پہنچا. اللہ بیٹی کا پردہ سلامت رکھے. دونوں بیٹیاں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، رو کے کہتی ہیں، ماموں امام آج عید ہے نا. رو لو، کوئی جلدی نہیں. جہاں اتنا برداشت کیا 2 منٹ دیکھ لو. ماموں آج عید ہے. ہاں میری بچیوں سمجھ گئی. ایک مرتبہ کوفے کے راستے کو دیکھا، حسین کہتے میں سمجھ گیا بابا سے ملنا ہے. ہاں مولا بابا سے ملنا ہے. کہا بھی ملاتا ہوں. مسلم دارالامانہ کی چھت پر آیا. کمینہ کہتا ہے، مسلم امیر کو سلام کر. کٹے ہوئے ہونٹ، یہ خاموشی نہیں، کٹے ہوئے ابرو، زخمی سینہ، تیروں میں تیر، گلے میں رسی، ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں. مسلم نے کہا، کون امیر؟ کہا ابن زیاد. آپ نے کہا، یہ میری لعنت کے قابل بھی نہیں، میرا امیر حسین ہے. جناب مسلم نے کہا، السلام علیکہ یا امیر الحسین. یہ آواز حسین کے کانوں پہ آئی. سید حسین طرف گیا، رو کے کہا، مسلم احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے منافقوں میں مجھے امیر کہا ہے. زہرا کا بیٹا وعدہ کرتا ہے تجھے لوگ امیر کہیں گے، مجھے لوگ غریب کہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مولا سلامت رکھے. تجھے لوگ امیر کہیں گے، مجھے لوگ غریب کہیں گے. بھول نہ جانا عزادارو. بھیا جی کیمرہ میں جب آدمی ماتم کرتے ہیں نا، صرف 1 منٹ منظر بنا دیجئے گا. پتہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میری مجلس، اس لیے منظر بنانا اگلے سال پتہ نہیں کون ہو کون نہ ہو.
گواہی پڑ جائے گی. ذاکر پڑھ رہا تھا, یہ منہ کا ماتم کر رہا تھا, یہ سر کا ماتم کر رہا تھا. جملہ سنو گے؟ انہوں نے کہا میرا امیر حسین ہے. کمینہ کہتے اس کا سر قلم کر دو. اب میں جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں, پروردگار کسی بیٹی کے سامنے اس کا باپ قاتل نہ ہو, اگر قاتل ہو تو کمینہ نہ ہو. ایک جملہ مجھے کہے, پورے پاکستان میں پڑھا جملہ پڑھنا لگا. میرے جوانوں, 4 شہید ایسے ہیں. کتنے؟ 4 شہید ایسے ہیں جن کی لاشوں پہ ظلم کیا گیا, مگر ایک فرق ہے, پہلے 3 شہید امیر ہیں. میں نہیں سمجھا سکا, آپ کی محبت میں مجھے کوئی شک نہیں. پہلے 3 شہید امیر ہیں, چوتھا غریب ہے. اب لسٹ پوچھو, نام پوچھو. پہلا شہید امیر حمزہ جس کی شہادت کے بعد کلیجہ نکالا گیا. دوسرا شہید امیر مسلم جس کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھیلایا گیا. تیسرا شہید امام حسن جس کے جنازے میں تیر چلائے گئے. اب تیری چیخ نہ نکلی تو مقدر ہے. چوتھا شہید غریب حسین. سوال کرو, پہلے تینوں کو امیر کہا, حسین کو سید, غریب کیوں کہا؟ کیونکہ پہلے تینوں شہیدوں کے سامنے ان کی بیٹی کو تماشا نہیں مارا گیا. ہائے حسین جس کے سامنے اس کی شہزادی کا مولا سلام رکھے, کیا پرسا ہو رہا ہے. ماجی دعا کیجئے گا پیر خاور شاہ جی, مولا آپ کے سامنے رکھے, بابا جی کو سلام رکھے. جملہ سننا, مسلم کو چھت پہ لے کے گئے. ادھر بچیوں نے کہا ماموں, بابا 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 سے ملنا ہے. بابا نے کہا تھا چہرہ دکھاؤں گا, کل تیار ہو کے آنا, کل اس کے مظلوم کے بچوں کے جنازے آنے, استقبال کرنا ہے ہم نے. آج ان کے بچوں کو بابا کا پرسہ دینا ہے. اچھا رکھا سر. حسین کہتے بیٹا کس سے ملنا ہے؟ بابا ابو سے ملنا, بابا سے ملنا. اچھا دکھاتا ہوں, 1 منٹ رک جاؤ. حسین نے اس طرح دیکھا, عباس جی مولا قریب ہو. عباس قریب, خاموشی نہیں, یہ دقت ہے. عباس امامہ مبارک اتار دو. غازی نے امامہ اتارا. عباس ایک آیت پڑھو. مولا حکم, عباس پڑھو اِنَّ لِلَّهِ بیٹی کا پردہ سلامت ہے. عباس پڑھو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. غازی نے آیت پڑھی, بیٹیاں سامنے بیٹھی تھی, حسین نے انگلیاں کھڑی کی. اب جو بیٹیوں نے دیکھا کہا ماموں کوئی غریب ہے جس کی گردن پر جلاد تلوار چلانے لگا ہے, اور ماتم کرو. حسین کی آواز آئی مل لو, غریب نہیں امیر مسلم ہے, تمہارا بابا ہے. چھوٹی بیٹیاں کہتی ہے ماموں ابا ہمارے بابا کو جو چاہ حوصلہ حوصلہ. عباس نے جو منظر دیکھا نا, آخری جملے بیٹا تھوڑی آواز کھولا, آخری جملے. عباس نے جو منظر دیکھا نا, دونوں ہاتھ حسین کے جی بسم اللہ بہت شکریہ قدموں پہ رکھے, رو کے کہا. میں بیدبی کی مسائل نہیں پڑھتا, میں تانوں والے مسائل نہیں پڑھتے, مجھے غازی کے عالم کی قسم. ایک بندہ نہ روئے, میں بی بی کا مجرم نہیں بننا چاہتا, جو تاریخ ہے وہی بیان کروں. غازی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سیدہ کے بیٹے جیسے تیرا حکم, نوکر تو حکم ماننے آیا ہے, لیکن مولا صرف ایک مرتبہ, مولا صرف ایک مرتبہ مجھے معجزے سے کوفے میں پہنچا. میں نے بتاؤں میرا مسلم لاوارث نہیں ہے, بس یہ کہنا تھا. ادھر کمینے نے تلوار ماری, سروں کے ماتم کھڑاؤ, زرونے کے لیے آیا ہے. کمینے نے تلوار ماری, مسلم کا سر کٹا. ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی مولا میرے
بھائی کا سر زمین پہ گرے گا وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جو اب رو نہ سکا. حسین کی آواز آئی مسلم اب تک کہاں بولا کوئی کالے برخے والی بی بی ہے جو میرے مسلم کا سر لینے کے لیے نیچے کھڑی ہے. کہاں آنکھیں بند کر میری ماں فاطمہ زہرا. حوصلہ حوصلہ سید کا ہاتھ پکڑے آخری جملہ کہتے ہو تو پڑھوں کہتے ہیں پھر شاہ اجازت ہے بابا جی اجازت ہے کہتے ہیں تو پڑھوں نہیں کہتے تو چھوڑ دوں. میں مقابلے کے لیے نہیں عبادت کے لیے نہیں. پھر ڈرتا ہوں صاحب زمانہ سے وہ کہتے ہیں ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈال. سر نیچے گرا بی بی نے چھولی میں لیا کمینوں نے سفیر کا بدن اٹھایا چلو نہیں رونا آتا میں چھوڑ دے دوں. ہمارا کی چھت سے نیچے پھینکا. ابن زیاد کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے کیا کرے کہتے اس کے پاؤں میں رسیاں ڈالو کوفہ کے سارے شہر میں اعلان کرو کہ جس نے عید منانی ہے وہ مسلم کے لاش پر پتھر مارے. پورے کوفہ میں مسلم کے لاشیں کو کسیٹ کے کہتے ہیں گناہ پاس کو اپنے شہر کو ہائے افراد ہائے مسلم ماتم حسین اجڑ گئی علی کی بیٹیاں.